الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا السائل إذا جاء على فرس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ پیارے ناظرین، قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا مت۔ سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اگر کچھ پاس میں ہے تو عطا کر دو، نہیں ہے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، کوئی عذر پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کو عطا کیا کرو، اگرچہ سوال کرنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے۔ لیکن ناظرین، یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بغیر کسی ضرورت کے دستے دراز کرنا، بھیک مانگنا، کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانا، شریعت کی نظر کے اندر بھی یہ چیز ناپسند ہے اور معیوب ہے۔ شریعت بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، یعنی صبح اور شام کا کھانے کا اس کے پاس انتظام ہے، پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے۔ تو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ مسئول جن سے سوال کیا جاتا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، امیر ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو ان کو دینا چاہیے، ضرور بھی ضرور عطا کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی انسان جوان ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھا کٹا ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر آنا اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں مالدار ہونے کی علامت تھی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آ رہا ہے تو اس کو عطا کر دیا کرو، حسب حیثیت، جیسی آپ کی حیثیت ہے، لیکن جھڑکنا نہیں چاہیے۔ پھر جو سائل ہوتے ہیں، بھکاری جو ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس بھیک کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا، ان کے ٹھیے متعین ہیں۔ بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھکاری سال ہر سال سے مانگ رہا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے سائلوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر اس سائل کے بارے میں کسی قرینے قیاس سے پتہ چل جائے کہ واقعات میں یہ ضرورت مند ہے تو دے دینا چاہیے، اور گھر پر اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے، ضرور عطا کرو۔ اور جھڑکنے کی، ان کے ساتھ سخت کلامی کرنے کی تو کسی حال میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا، امیروں کچھ نہ دو گالی تو مت دو ان فقیروں کو، امیروں کچھ نہ دو گالی تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ شاعر ظالم کو بھی سمجھا رہا ہے، وہ ظالم کہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور مظلوم بیچارہ نیچے پڑا ہوا ہے، اب پتھر سے ظالم اس کے سر کو کچلنا چاہ رہا ہے، تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے ذرا سوچ تو لے کہ اگر یہ پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا اور اس کے سر کی جگہ تیرا سر ہوتا تو پھر تجھے کیسا لگتا، کیسا محسوس کرتا۔ اسی طرح امیروں کو بھی سمجھا رہا ہے شاعر کہ اے امیروں، تم سائلوں کو جھڑکتے ہو، اپنے دروازوں سے ان کو بھگاتے ہو، کڑوے، کسیلے اور دلوں کو چھلنی کر دینے والے جملے تم ان سائلوں کو کہتے ہو۔ ذرا سوچ بھی تو لیا کرو، اگر اس سائل کی جگہ آپ کو اللہ غریب بنا دے، اس کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی جگہ یہ ہوتا، یعنی یہ مال والا ہوتا، یہ دولت مند ہوتا، اور پھر آپ اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتے اور یہ آپ کو جھڑکتا، تو اس وقت تم کو کیسا محسوس ہوتا۔
ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا، امیروں کچھ نہ دو، گالے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں، آج کی ویڈیو کا بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ضرور بھی ضرور سائلوں کو دیا کریں۔ خرچ کرنے سے، خیرات کرنے سے میرے پیارے بھائیوں مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربا یعنی سود سے مال کم ہوتا ہے، اور صدقات سے، خیرات سے مال میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ہر خیر کے کام کے اندر زیادہ سے زیادہ، ہمیں اپنی حیثیت سے بھی زیادہ خرچ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔